السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام اور مشہور شخصیات کے بارے میں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک تیزی سے بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، لیکن لوگ اس پر بہت زیادہ بات نہیں کر رہے کیونکہ شاید ہم اس مسئلے کی سنگینی سے ابھی تک لا علم ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو میں آگے بڑھوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی ویڈیو کا انگریزی ورژن پچھلے ہفتے میں اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں، تو اگر آپ کو وہ دیکھنا ہے تو آپ وہ دیکھ لیں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پر نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان میں سب سے بہتر ہو، نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔ تو اس آیت میں جہاں پر اللہ نے نیک کام کرنے اور برے کاموں سے منع کرنے کا کہا ہے، اس کو عام طور پر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم صرف اس وقت ہی بہترین قوم ہیں، یا اس وقت تک ہی بہترین قوم ہیں جب تک ہم امر بالمعروف یعنی نیک کام کرنے کا حکم دیتے رہیں گے، اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے یعنی برائی سے روکتے رہیں گے۔ تو اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کا یہ ایک ثبوت ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کیا کچھ شامل ہے۔ امر بالمعروف قدر آسان ہے کیونکہ اس میں صرف اچھائی کی طرف بلانے کی بات ہے، اور اللہ نے یہ بات انسان کے اندر رکھ دی ہے کہ اس کی روح یا انسان کی حس جو ہے وہ پہچان لیتی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے یا کیا چیز نیک ہے اور کیا چیز بری ہے۔ تو انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی زبان سے وہی الفاظ نکالنے چاہیے جو اچھے ہیں، وہی سننا اور دیکھنا چاہیے جو اچھا ہے۔ اب امر بالمعروف میں اسلام میں دو طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک واجبات ہیں اور ایک احسان ہے۔ جو واجبات ہیں وہ عام طور پر وہ فرائض ہیں، جیسے 5 نمازیں ہیں، دیانتداری، زکوٰۃ، لوگوں کا احترام کرنا، روزے، حج وغیرہ۔ اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو دیں، نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں۔ مردوں اور عورتوں کا جو حجاب ہے، مرد اگر نگاہیں نیچی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ عورتیں اگر پردہ کرنا چاہتی ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتی نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے، یہ فرائض ہیں، یہ آپ کو بہرحال کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے واجبات اور فرائض اسلام کا حصہ ہیں۔ اب احسان میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں آپ کا والنٹری ورک آ جاتا ہے، رضاکارانہ کام، صدقہ خیرات ہے، آپ جو آپ کا رضاکارانہ کام ہے، آپ اولڈ ایج ہومز میں جا سکتے ہیں، آپ اسپتالوں میں، یا ایون آپ گرجا گھروں میں جا سکتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا آپ کا کام ہے۔ مساجد میں آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو اچھا مشورہ دینا اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بانٹنا، یہ کہہ کر دستبردار نہ ہو جانا کہ یہ میرے حصے کا کام نہیں، میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ تو ایک احسان ہے جب آپ کسی اور کے حصے کا بھی کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں احسان کرنے کے۔ اچھا، اب جو احسان کے درجے کے کام ہیں وہ تو آپ کو ایک غیر مسلم بتا سکتا ہے کہ یہ نیک کام ہے اور کرنے کے کام ہے، یہ کرنے چاہیے۔ اور ایک جو بہت زیادہ مذہبی مسلمان نہیں بھی ہے، جو ایک عام سطح کا مسلمان ہے، وہ بھی آپ کو ان واجبات اور احسان کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ کرنے چاہیے، اور ان کا حکم دے سکتا ہے، یہ اس طرح کا امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ نہی عن المنکر میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا مشکل ہے امر بالمعروف کے مقابلے میں۔ نہی عن المنکر ہے برائی سے روکنا، اس میں سادہ چیزیں بھی شامل ہیں اور کچھ پیچیدہ یا سنجیدہ مسائل بھی ہیں۔ سادہ مسائل میں یا سادہ چیزوں میں یہ
جو چیزیں آتی ہیں وہ ہیں جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی کرنا، شراب قتل، غیبت، چوری، اس طرح کے کام. یہ آپ کو کوئی بھی بتا سکتا ہے. ایک عام سطح کا مسلمان تو کیا، ایک غیر مسلمان بھی، غیر مذہبی شخص بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ بہت غلط کام ہے اور یہ نہیں کرنے چاہیے. اس کے علاوہ اسلام کی روح سے جو کچھ پیچیدہ مسائل ہیں جو نہی عن المنکر میں بھی آتے ہیں اور جن کا تعلق شریعت اور علماء کرام کے فتاوی سے ہے، وہ ہیں شادی کے مسائل، خاص طور پہ اگر کسی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت، اور وہ بھی تب جب وہ حاملہ ہو، تو یہ بہت مشکل اور پیچیدہ مسائل ہیں اور ان کا حل جو ہے بہت ان کے جو ان کی رولنگ ہے، جو ان کے فتاوے ہیں، ان کی لاجک بھی ایک عام مسلمان آپ کو نہیں سمجھا سکتا. اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر ایک اسلامی اسکالر، ایک مذہبی اسکالر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اب جیسے طلاق کیا ہے اور خلا کیا ہے، اور طلاق کے معاملے میں مہر اور تحائف کا کیا ہوگا، یا خلا اگر کوئی عورت خود سے لیتی ہے تو کیا اسے یہ چیزیں جو شادی میں اسے تحائف ملے تھے وہ اسے واپس کرنے پڑیں گے یا نہیں. اس کے علاوہ ایک حاملہ عورت جو ہے اگر اس کی طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے، یا اگر اس نے خلا لیا یا اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس کی خلا کتنی ہے. اس کے علاوہ جیسے جو سگریٹ نوشی ہے، کچھ علماء کرام کے لحاظ سے یہ حرام ہے کیونکہ ایک نشہ ہے اور لوگ جو ہے مطلب لوگ چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کچھ علماء کرام کے مطابق یہ اس طرح کا نشہ نہیں ہے جس طرح کا شراب نوشی ہے، جو آپ کے ہوش جو ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اپنے ہوش سے بیگانہ کر دے. تو اس لیے یہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور اس پہ ایک عام مسلمان کی رائے جو ہے وہ آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ آپ کو علماء کرام کی طرف، اسکالرز کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پہ لوگ خاص طور پر ویسٹرن سوسائٹی جو ہے، جو مغربی معاشرہ ہے، وہ شریعہ کے قوانین کو بہت ٹارگٹ کرتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ بہت ظالم ہے. اور مثال کے طور پہ جیسے چوری کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر چور صرف ایک چاکلیٹ چرا رہا ہے تو اس پہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے چاکلیٹ چرانے لگ جائیں، لیکن ایک خاص قیمت کا سامان ہو اور اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے. اور جیسے اگر ایک غیر شادی شدہ شخص جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگنے کی سزا ہے، اور اگر ایک شادی شدہ مرد یا عورت جو ہے وہ بدکاری کرتے ہیں تو ان کے لیے سنسار کر دینے کی سزا ہے. لیکن وہ ان چیزوں پر شور تو بہت مچاتے ہیں کہ شریعہ جو ہے بہت ظالم ہے اور کسی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے اور کسی کو جو ہے وہ جان سے مارنے یا کوڑے مارنے کا حکم دیتی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ حد جاری کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں. جیسے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جیسے شریعہ کے قوانین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے دیے تھے. اب 1400 سال سے لے کر اب تک کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے یا بدکار کو، زناکار کو جو ہے سنسار کیا گیا ہے. وہ اس بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ اسلام کا مسئلہ شریعت لوگوں کو سزا نہیں دینا چاہتی. شریعت جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ جس میں امن و امان اور ہر انسان کو اپنی جان، اپنی مال، اپنی لینیج کی حفاظت کی گارنٹی ہو. شریعت اس بات کو یقینی بناتی ہے، لیکن وہ اس بارے میں بات نہیں کرتے. وہ سیدھا یہ کہتے ہیں کہ شریعہ اور اسلام جو ہیں وہ بہت ہی ظالم، اسلام بہت ظالم مذہب ہے اور شریعہ بہت ظالم قوانین دیتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ نہ کریں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اسلامی علم کوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بانٹ سکتا ہے اور بانٹنا چاہیے. اور یہ اس بات سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مطلب ایک آیت مجھ سے لوگوں کو تبلیغ کرو، مجھ سے سیکھ کر لوگوں کو تبلیغ کرو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور اس اجماع میں جو حجۃ الوداع کے موقع پر لوگ تھے وہ سب کے سب عالم نہیں تھے. ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا اور حج کرنے آ گئے، اور اس کے بہت لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے آپ کے اور لوگوں کے حق میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں.
اب تمام مومن عالم نہیں ہو سکتے لیکن نیکی کا حکم دے سکتے ہیں. امر بالمعروف کرنا چاہیے, اور جو سطحی طور کا نہی عن المنکر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کو جھوٹ سے غیبت سے روکیں. لیکن جہاں پہ مسائل شریعت کے آ جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ان کے بارے میں بات نہ کریں. کسی کو نیکی کی طرف بلانے کا جو ہے فائدہ وہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ انسان نیکی پہ لگ جاتا ہے تو جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اس کو تو اس کا ثواب ملے گا, ساتھ ہی آپ کو بھی ملے گا. اور اس طرح آپ کی بتائی ہوئی کوئی نیکی ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کی نسلوں میں چلنے لگے اور آپ کو اس کی چلتی نسلوں تک اس کا ثواب ملتا رہے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جس سے آپ مخلوق کو ان کے خالق کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اور یہ پیشہ انبیاء کرام کا تھا. تو ہمیں کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہیے لوگوں کا اس بات کا کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف, اللہ کی طرف, اسلام کی طرف بلائیں. اب مشہور شخصیات جو ہیں مطلب ہمارے معاشرے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں لوگوں کو. ہم جو مشہور شخصیات ہیں چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہوں, چاہے ان کا تعلق کھیل سے, سیاست سے ہو, ہم ان کو واقعی طور پر پوچھتے ہیں. سلیبریٹی ورشپ جو ہے وہ نئے زمانے کی بت پرستی ہے. ہم آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں, وہ جو کرتے ہیں ہم اسی کو ٹھیک مانتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ایک انسان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ہے, تفریحی صنعت کا ہے, تو وہ ہمیں ڈائریکشنز کے بارے میں تو بتا سکتا ہے, وہ ہمیں یہ تو بتا سکتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کیسے حاصل کرنی ہے, کہانی لکھتے کیسے ہیں اور اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. یا اگر کوئی کھیل کی دنیا سے ہے تو وہ اپنے کھیل کے متعلق جانتا ہوگا. اسی طرح ہر انسان اپنی اپنی فیلڈ کا علم رکھتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں اور ہم ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے بت بنا لیے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہر چیز میں ٹھیک ہیں, وہ جو کہتے ہیں صرف وہی ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو صرف اپنی فیلڈ کا علم جانتے ہیں, وہ صرف اپنے متعلقہ شعبوں کے بارے میں جانتے ہیں. تو پھر ہم اسلام ان سے کیوں سیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان کے نقطۂ نظر سے اسلام کو کیوں پرکھنا چاہتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود اپنے دین میں کمزور ہیں. ہم لوگوں کی ویلیڈیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب کوئی مشہور سلیبریٹی اسلام کی تعریف کرتا ہے, اگر غیر مسلم بھی ہے, تب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں اسلام ٹھیک ہے کیونکہ اس نے یہ بات کہی ہے. حالانکہ اسلام کسی کی ویلیڈیشن نہیں چاہتا. اسلام تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے. اسلام اپنے آپ میں مکمل ہے, چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں الجبرا سیکھنا ہوتا ہے, ہمیں میتھ سیکھنی ہے, ہمیں ریاضی سیکھنی ہے, تو ہم ریاضی کے استاد کی طرف جائیں گے, ہم کسی فنکار کے پاس نہیں جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیف جو ہے ہم اس کو بولیں کہ تم ہر وقت جانور کاٹ پیٹ رہے ہوتے ہو تو تم میری بھی سرجری کر دو. ہمیں جو کام ہوتا ہے ہم اسی کام کے بندے کے پاس جاتے ہیں. ہمیں کوئی علم سیکھنا ہوتا ہے تو ہم اسی ڈومین کے استاد کے پاس جاتے ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم اسلام کسی سے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں شریعہ, فقہ اور دینی مسائل کے لیے صرف دینی اسکالرس کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور ہمیں قرآن سے, سنت سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اب جو مشہور شخصیات ہیں ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ انہیں چاہے کسی چیز کا علم ہو یا نہ ہو, وہ ہر فن مولا ہر کوئی بننا چاہتا ہے. اب جیسے بہت سارے مشہور شخصیات ہیں, سلیبریٹیز ہیں, خواتین سلیبریٹیز, مسلم سلیبریٹیز ایسے ہیں جو دین کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی بات کا کوئی منطق نہیں بنتا. اب ایک مسلمان خاتون ہیں, وہ بہت مشہور ہیں, تو وہ ایک انٹرویو میں بات کر رہی تھیں حجاب اور نیکی کے بارے میں اور خوش اخلاقی کے بارے میں. حالانکہ ان دونوں کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن اور سنت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر جو ہے اگر آپ حجاب کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو آپ بے شک لوگوں کے ساتھ بدتمیزی, بدسلوکی کریں, آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. یا اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے آپ کا تو بے شک آپ حجاب ترک کرنے خیر ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ بڑے آرام سے وہ کہہ رہی کہ جی میرے لیے میرا مذہب یہ ہے کہ میرے لیے میرا اسلام یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھی ہوں, کیونکہ میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو حجاب کرتی ہیں لیکن پھر ان میں یہ غرور آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں اور لوگوں پہ فتاوے جاری کرتی ہیں. تو دونوں چیزیں غلط ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حجاب چھوڑ دیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ, اس کی کہیں سے دلیل نہیں نکلتی اسلام سے.
اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے اگر لوگ بڑے گناہوں سے باز آ جائیں جو ہم نے آپ کو منع کیے ہیں تو ہم آپ سے جو آپ کے چھوٹے گناہ ہیں ان کو دور کر دیں گے اور آپ کو ایک عمدہ انٹرنس دروازے یعنی جنت میں داخل کریں گے. اب بڑے گناہ کیا ہیں؟ اسلام مطلب ایک بہت بڑی لسٹ ہے، ایک بہت لمبی فہرست ہے بڑے گناہوں کی، جس میں شرک بھی ہے، قتل بھی ہے، والدین کی نافرمانی بھی ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا بھی شامل ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اسلام میں دو چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو بڑے گناہوں میں یہ دونوں شامل ہیں کہ جب آپ شرک کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ حقوق اللہ ہے، آپ حقوق اللہ کی حق تلفی کر رہے ہیں. اور جو والدین کی نافرمانی ہے یا قتل ہے یا غیبت ہے، اس طرح کے گناہوں میں یہ پھر حقوق العباد آ جاتے ہیں. آپ کو دونوں کرنے ہیں، آپ کو دونوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، اللہ کے بھی اور لوگوں کے بھی. تو حجاب جو ہے وہ اللہ کے حقوق میں آ جاتا ہے، خوش اخلاقی حقوق العباد ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ ملا ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کو دونوں کو حتی الامکان آپ سے جہاں تک ہو سکے آپ کو دونوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کو دونوں کے حقوق پورے کرنے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ایک منافقانہ رویہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو شریعہ کے قوانین تو نظر آتے ہیں، پوری دنیا اس پہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بولتی ہے کہ شریعہ ظالم ہے اور وحشی ہے، لوگوں کو ایسی سزائیں دیتی ہے، چوری پر ہاتھ کاٹتی ہے، زنا پر سزائے موت دیتی ہے. اب چائنا میں اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل جو ہے وہ اس پر اگر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے چوری کی ہے تو اسے سزائے موت ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ کوئی وہ سزائے موت دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی شور نہیں مچاتا کیونکہ وہ چائنا ہے. اور سیدھی بات ہے، ظاہر ہے ان کا ملک ہے، اگر انہیں لگتا ہے وہ اپنے ملک کو اس طرح سے پاک کر سکتے ہیں تو صحیح بات ہے، ان کی مرضی ہے، وہ ان کا ملک ہے، وہ کوئی اسلامی مذہب نہیں ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چل رہے ہیں. لیکن آپ اسلام پر پھر کیوں بات کرتے ہیں؟ چائنا پہ تو کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہب ہے اور وہ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ ساری چائنا پر دار و مدار ہے، اس لیے وہاں کوئی بات نہیں کرتا. لیکن اسلام کو آپ آرام سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں، شریعہ پہ آپ آرام سے بول سکتے ہیں، کیونکہ اپیرنٹلی مشہور ہونے کا آج کل یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اسلام کو بدنام کریں تو آپ کو سستی اور جلدی شہرت مل سکے گی. تو اب ہمارے ذہن میں ہمیں رکھنے والی بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اچھی تبلیغ آپ کو کرنی چاہیے، لیکن امر بالمعروف کی کریں یا سطحی طور پر نہی عن المنکر کی کریں. اور شریعت کے کسی حکم کی لاجک اگر آپ کے سمجھ نہیں آتی تو آپ یا تو مان لیں اس بات کو کہ بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یا میری عقل جو ہے وہ ابھی اس لیول پر نہیں پہنچی کہ میں اس کی منطق نکال سکوں یا سمجھ سکوں، یا پھر آپ کوئی تبصرہ نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اگر آپ ایک دینی اسکالر نہیں ہیں، آپ کو اس کی لاجک نہیں پتا، آپ نے اس بارے میں نہیں پڑھا، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، تو آپ کھلم کھلا جو ہے بیٹھ کے آپ بولیں کہ جی میرے نزدیک یہ یا میرے نزدیک وہ. آپ کے نزدیک کچھ بھی میٹر نہیں کرتا ہے کیونکہ آپ کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ اس بارے میں بات کرنے کے لیے کوالیفائڈ ہی نہیں ہے، آپ کو نہیں کرنی چاہیے بات. تو اور عوام الناس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی انسان صرف اسلام ہی نہیں کسی بھی جو اس کی فیلڈ نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ مجھے لگتا ہے یا مجھے یقین ہے یا میرے مطابق یا مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی منطق بنتا ہے یا اس کا کوئی معنی ہے، تو ہوشیار رہیں. آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ کو اسلام ان لوگوں سے نہیں لینا، آپ کو اسلام مسلمانوں سے لینا ہے، ان مسلمانوں سے جن کو علم ہے، جو جانتے ہیں کہ وہ کیا بات کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر کے لوگوں سے پوچھیں اگر آپ کو نہیں پتا، مطلب علم کے لوگوں سے پوچھیں اگر آپ کو نہیں پتا، اور علم آپ وہیں حاصل کریں گے جو اس علم کا استاد ہے. تو اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، اسلام اپنے آپ میں مکمل ہے، اللہ نے دین کو ہمارے لیے، اسلام کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے. اسلام کسی کی رائے یا کسی کی ذہانت، احساسات، جذبات پر مبنی نہیں ہے، اور نہ اسلام اس بات کا محتاج ہے کہ آپ کی ذہانت اور احساسات اور جذبات شریعہ کے قوانین کو اپروو کریں تو ہی وہ ٹھیک ہوں گے، ادروائز وہ غلط ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے ایک قیمتی سبق سیکھا ہوگا، اور آپ جب بھی کسی سیلیبریٹی کی اس بارے میں کوئی بات سنیں گے تو آپ اس پر
ایک مطلب آپ کھلے دماغ سے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس پر سوچیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں, خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو مشہور لوگوں کو آئیڈلائز کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی ایک طرح سے لاشعوری طور پر بت پرستی کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور اپنے لیے اور میرے لیے بھی اللہ سے خوب دعائیں کریں, اور اپنے وار زونز میں جنگی حالات میں قید مسلمان بھائی بہنوں کو جو ہمارے کشمیر میں, چائنا میں, سیریا میں, پیلسٹائن میں ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں. اللہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے, آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.